अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। पिछले नशस्तों में हमने इल्म सरफ के बारे में जानकारी हासिल की। जैसा कि आप जानते हो कि उर्दू कवायद या जिसे हम ग्रामर कहते हैं, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है हिस्से सरफ और दूसरा हिस्सा जो है वो है हिस्से नहव। तो हिस्से सरफ वो हिस्सा है जिसमें मुफरद अल्फाज से बहस की जाती है, यानी ये लफ्ज़ क्या है, ये वाहिद है, जमा है, मुज़क्कर है, मोनस है, इसम है, फ़ाइल है, हर्फ है, सिफत है, मुतलक फ़ेल है, ज़मीर है। या हम यूं कह सकते हैं कि इल्म सरफ वो इल्म है जिसमें अल्फाज की तरतीब, साख्त और हियत के बारे में बहस की जाती है। ये हासिल करने के बाद, ये जानने के बाद, तालिब इल्म की जो ज़बान है उर्दू की, हमारा मकसद यही होता है कि उसकी ज़बान दुरुस्त हो, दुरुस्त बोले और गलती का शिकार न हो जाए, वो लिखने पर कादिर हो और कवायद या ग्रामर के उसूलों से वाकिफ हो जाए। इसके बरअक्स जो इल्म नहव है, ये वो हिस्सा है जिसमें मुरक्कब जुमलों और इबारतों से बहस की जाती है। जो मुरक्कब जुमले होते हैं, उनमें जो इबारतें होती हैं, उन पर बहस होती है। इसकी दो किस्में हैं। हिस्से नहव की दो किस्में हैं। एक का नाम है नहव तफसीली और दूसरे का नाम है नहव तरकीबी। प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले हिस्से सरफ में हुरूफ हिज्जा पढ़ा, या जिन्हें हम हुरूफ तहजी कहते हैं। तो हमने ये देखा, हुरूफ हिज्जा जब आपस में मिलते हैं या हुरूफ हिज्जा का जो मजमुआ होता है, उनसे लफ्ज़ बनता है। हुरूफ हिज्जा से लफ्ज़ बनता है। जैसे किताब, कलम, इसमें 4 हुरूफ हिज्जा है। कीफ, ते, अलिफ, बे, किताब। दवात, इसमें 4 हुरूफ हिज्जा हैं। ये 4 हुरूफ हिज्जा का मजमुआ है। तो लफ्ज़ बन गया। लफ्ज़ जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक बामाना लफ्ज़ होता है, इसे हम लफ्ज़ मौजू भी कहते हैं, और दूसरा बेमानी लफ्ज़ जिसे हम मुहमिल कहते हैं। बामानी लफ्ज़ जो है, किताब, कलम, दवात,
وغیرہ. اور محمل کے لیے ہم مثال لیتے ہیں وتاب، وائے وغیرہ وغیرہ. تو پیارے بچوں، یہ جو کلمہ ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو ایک ہی لفظ ہوتا ہے، دوسرا کلام ہوتا ہے یا مرکب ہوتا ہے. جیسے یہاں پر ہم نے لکھا کرسی، دوات وغیرہ، یا مسجد، مندر، دریا، یہ لفظ ہیں. اس کے برعکس یہاں دوسرے سائڈ میں یہ کلام جو ہے، میرا دوست، میرا گھر، اچھا لڑکا، دیانتدار آدمی، یہ مرکب ہے. پیارے بچوں، ہم سمجھ چکے کہ یہ جو حروف تہجی ہوتے ہیں ان سے لفظ بنتا ہے. لفظ دو طرح کا ہوتا ہے، بامعنی، بے معنی. بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں. کلمہ دو طرح کا ہوتا ہے، کرسی، دوات وغیرہ یہ ایک طرح کا کلمہ ہے. دوسرا کلام پر مشتمل ہوتا ہے، میرا دوست، میرا گھر، اچھا لڑکا. مرکب ہوتا ہے. مرکب جو ہے، اس کی مرکب یا کلام جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں. یعنی مرکب یعنی کلام کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے مرکب ناقص اور دوسرا جو ہے مرکب تام. مرکب ناقص اور مرکب تام. مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس سے کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو. کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو اور نہ سننے والے کے سمجھ میں کچھ آتا ہے. سننے والے کے سمجھ میں بھی کچھ نہیں آتا ہے. مثلا میں کہوں گا جیسے میرا گھوڑا، آپ کی کتاب. کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میرا گھوڑا کہاں ہے، کیا ہے، کیسا ہے. آپ کی کتاب کس کے پاس ہے، کہاں رکھی ہے. اس میں یہی بات آپ کی کتاب ہی میں نے کہا، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ کہاں ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کا سائز کیا ہے. تو اس طرح سے نہ سننے والے کا کچھ سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہی کہنے والے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. اس مرکب کو ہم مرکب غیر مفید، مرکب غیر مفید، میں یہاں لکھوں گا مرکب غیر مفید. یعنی مرکب ناقص جو ہوتا ہے اس کو مرکب غیر مفید بھی کہا جاتا ہے، یا ہم اس کو مرکب ناقص کہیں گے. پھر اس کے بعد دوسرا ہے مرکب تام. یہ مرکب کی قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام. تو پیارے بچوں، یہ مرکب تام جو ہے یہ وہ مرکب ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ میں آ جائے. یعنی سننے والے کو سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے کیا کہا گیا، اور کہنے والے کا بھی جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے. ہم پہلے بھی جان چکے ہیں کہ ہمارے اندر جو احساسات ہوتے ہیں،
جو خیالات ہوتے ہیں ان کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں. یا میں کہوں گا میرا گھوڑا لال ہے, میرا گھوڑا کالا ہے, یا اشرف کا گھوڑا بیمار ہے. یہ مرکب تام ہے. تو اس کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں. مرکب مفید, میم پھے یہ دال, مفید. یا کلام تام, کلام تام بھی کہتے ہیں. یا ہم اس کو جملہ بھی کہیں گے. آپ نے پہلے بھی سمجھ لیا ہے کہ جملہ کیا ہوتا ہے. الفاظ کا مجموعہ جس سے بات پوری سمجھ میں آ جائے. تو مرکب تام کو ہم جملہ بھی کہتے ہیں, کلام تام بھی کہتے ہیں, مرکب مفید بھی کہتے ہیں. تو پیارے بچوں, سب سے پہلے ہم بحث کریں گے مرکب ناقص کی, اس کے بعد مرکب تام کی. چونکہ ہم ترکیبی نحوی سیکھنے جا رہے ہیں. ترکیبی نحوی سیکھنے سے پہلے ان اصطلاحات کا ہمیں سمجھنا ضروری ہے. جب تک نہ ہم یہ اصطلاحات اچھی طرح سے ذہن نشین کریں تب تک ہمیں ترکیب نحوی سمجھنے میں تھوڑی دقت آ جائے گی. تو پیارے بچوں, اب مرکب ناقص جو ہیں اس کی قسمیں ہیں. اس کی بہت ساری قسمیں ہیں, 8-10 قسمیں ہیں, لیکن ہم ان سبوں پر بحث نہیں کریں گے. ہم چند ایک قسموں پر بحث کریں گے. پہلی قسم ہے اس کی مرکب اضافی, مرکب اضافی. دوسری قسم ہے اس کی مرکب توصیفی, تے واو صاد یہ فی. تیسری قسم ہے اس کی مرکب جاری. چوتھی ہے مرکب اشاری. پانچویں قسم ہے مرکب عددی. چھٹی قسم ہے مرکب عطفی. اس سے زیادہ بھی قسمیں ہیں, جیسے مرکب امتزاجی, حال ذوالجلال, تائبیہ محمل, تائبیہ موضوع. لیکن ان پر ہم بحث یہاں پر ہم چند ایک کا ذکر کریں گے جو ہمیں ترکیبی نحوی میں درکار آنے والے ہیں. تو پیارے بچوں, سب سے پہلے ہم مرکب اضافی جو کلام یا مرکب یا جملے کی 2 قسمیں ہیں, مرکب ناقص اور مرکب تام. تو مرکب ناقص کی جو قسمیں ہیں ان میں سب سے پہلے جو قسم ہے وہ مرکب اضافی ہے. تو اس پر ہم تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے. 2 مختلف اسموں کے ملنے سے, 2 مختلف اسموں کے ملنے سے معنی میں جو ایک لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے اس کو اضافت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اضافت کہتے ہیں. جس اسم کا کسی اسم کے ساتھ لگاؤ ہو
اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. ہاں میم زود الف فے مضاف الیہ اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ. مثلا عابد کا مکان عین الف بے دال عابد کا مکان ہم لیتے ہیں. اس میں عابد جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اور کا اس میں کا بھی ہے اور کا حرف جو ہے اس میں یہ اضافت ہے اور مکان کیا ہے مضاف مکان ہے مضاف. اچھی طرح سے سمجھ لینا. پھر سے میں دہراؤں گا. دو مختلف جو اسموں کے ملنے سے معنی میں جو ایک لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے اس کو اضافت کہتے ہیں. جس اسم کا کسی اسم کے ساتھ لگاؤ ہو اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. جیسے میں نے مثال پیش کی عابد کا مکان. اس میں عابد جو ہے مضاف الیہ ہے مکان مضاف ہے اور کا جو ہے یہ حرف اضافت ہے. حرف یعنی ایک اگر بہت سارے ہوں گے تو حروف کہیں گے. یہ ایک حرف ہے تو کہیں گے حرف اضافت ہے. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو اسموں میں یا درمیان میں تعلقات پیدا کرنے کو اضافت کہتے ہیں. مثلا میں کہوں گا بشیر کی گاڑی بشیر کی گاڑی کشمیر کے بادام کشمیر کے بادام کشمیر کے اخروٹ کشمیر کے سیب. یہاں گاڑی کا تعلق جو ہے گاڑی کا جو تعلق ہے وہ بشیر سے ہے. جس سے تعلق پیدا کیا گیا ہو بشیر کا تعلق جس سے تعلق پیدا کیا گیا ہو یعنی بشیر کا گاڑی کا تعلق بشیر سے ہے جس سے تعلق پیدا کیا گیا ہو. یہاں بادام کا تعلق کشمیر سے ہے جس سے تعلق پیدا کیا گیا ہو. گاڑی کا تعلق بشیر سے ہو اور بادام کا تعلق کشمیر سے ہے جس سے تعلق پیدا کیا گیا ہو اس سے مضاف الیہ کہتے ہیں. یہاں بشیر مضاف الیہ ہے کشمیر مضاف الیہ ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے جس سے تعلق پیدا کیا گیا ہو اور جس کا تعلق ہے وہ مضاف ہے. یہاں بادام کا تعلق ہے جس سے تعلق کیا گیا ہے اور جس کا تعلق ہے. ایک تو ہے یہ سمجھنا ہے جس سے تعلق کیا گیا ہے. بادام کا تعلق کشمیر سے ہے تو کشمیر مضاف الیہ ہے. جس کا تعلق یعنی بادام کا تعلق کیا گیا ہو تو یہ مضاف ہے. اس کے بیچ میں کے کا ہے وغیرہ یہ حروف اضافت ہیں. ان کو کہتے ہیں حروف اضافت. الف زود الف زا فیت فت یہ حروف اضافت ہیں. تو حروف اضافت یاد رکھنا ہے ہم نے. یہ زیادہ نہیں ہے 8 9 ہیں. جیسے کا کے کی کا کے کی. دوسرا را رے اور ری اور 3 ہے نا نے نی. یہ حروف اضافت ہیں. تو مرکب اضافی جو ہے اس کے 3 جز ہیں. اس کے کتنے جز ہیں 3 جز ہیں.
پہلا کیا ہے اس کا؟ مضاف الیہ، میم زد الف زا فعل، مضاف الیہ. اور دوسرا ہے اس کا، پلس کریں گے اس کو، حرف اضافت، حرف اضافت، پلس کریں گے ہم اس کو، اور مضاف، مضاف اور مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر جو مرکب بنتا ہے یا جو مرکب بنے، اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں. مرکب اضافی، جیسے میں نے کہا بشیر کی گاڑی، یہ مرکب اضافی ہے. یہاں پر گاڑی کا تعلق بشیر سے کیا گیا ہے، جس سے تعلق پیدا کیا گیا ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور جس کا تعلق پیدا کیا گیا ہو وہ مضاف ہے، اور اس کے بیچ میں آتا ہے حرف اضافت. تو مضاف الیہ، حرف اضافت اور مضاف، یہ 3 جز ہیں مرکب اضافی کے. تو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر جو مرکب بنتا ہے یا جو مرکب بن جائے گا، اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں. اردو میں مضاف الیہ اکثر پہلے آتا ہے، کیونکہ اردو جو زبان ہے اسے لشکری زبان کہا جاتا ہے. اس میں فارسی کا زیادہ دسترس ہے، فارسی کے زیادہ الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں. تو اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اردو میں مضاف الیہ اکثر پہلے آتا ہے. جیسے میں نے کہا بشیر کی گاڑی، یہاں بشیر جو ہے مضاف الیہ ہے اور گاڑی مضاف ہے، یعنی یہاں مضاف الیہ پہلے آتا ہے. کشمیر کے سیب، اور مضاف اس کے پیچھے آتا ہے. یاد رکھنا ہے اردو میں مضاف الیہ اکثر پہلے آتا ہے اور مضاف پیچھے. لیکن فارسی جو زبان ہے، فارسی میں یہ الٹا ہے. فارسی میں مضاف الیہ پیچھے آتا ہے اور مضاف پہلے آتا ہے. یا یوں ہم کہیں گے پہلے مضاف آتا ہے، بعد میں مضاف الیہ آتا ہے. جیسے آپ کی کتاب میں کہیں لکھا ہے، شاید دوسرے لیسن میں، بندے خدا، بندے خدا، خدا کا بندہ، خدا کا بندہ، اردو میں کہیں گے بندے خدا. یہ اضافت سے مضاف کی خصوصیت باوضح ہو جاتی ہے. اضافت سے مثلا میں کہوں گا بلی کا بچہ یا گائے کا بچڑا، گائے کا بچہ. بچہ اگر ہم کہیں گے، عام بھی ہم کہتے ہیں بچہ ایک عام ہے، اس میں عام ہے، بچہ اس میں عام ہے. تو جب میں کہتا ہوں گائے کا بچہ، گائے کا بچہ یا بلی کا بچہ، تو اس سے یہ خاص ہو گیا. دوسری بات، اگر مضاف واحد مذکر ہو، واحد ہو لیکن مذکر ہو، تو حرف اضافت جو ہوگا وہ کا ہوگا. اگر جمع مذکر میں، اگر جمع ہوگا، مذکر ہی ہوگا، تو کے
حرف اضافت آئے گا. اور اب اگر مضاف واحد مونس یا جمع مونس ہوگا تو حرف اضافت کی ہو تو کی لگے گا. میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. جیسے میں کہوں گا احمد کا گھوڑا. احمد کا گھوڑا, یہاں پہلے والی فارمولہ ہے. گھوڑا یہ واحد ہے اور مذکر ہے تو کا آئے گا. احمد کا گھوڑا, احمد کا گھوڑا. اب ہم لکھیں گے یہ جو مضاف ہے اس کو ہم مونس بنائیں گے. گھوڑی. احمد کا گھوڑی نہیں آئے گا. میں نے لکھا ہے جب مونس ہوگا مضاف, چاہے وہ واحد ہو یا جمع ہو تو کی آتی ہے. یہاں میں لکھوں گا احمد کی گھوڑی. احمد کی گھوڑی. احمد کی گھوڑی. یا اگر مضاف مذکر نہیں مونس جمع بھی ہوں گے, جیسے میں لکھوں گا بکریاں تو میں لکھوں گا احمد کی بکریاں. یعنی مضاف اگر مونس ہوگا واحد ہو یا جمع تو کی آئے گا. گھوڑی واحد ہے, بکریاں جمع ہے. اور اگر مضاف واحد مذکر ہو تو یا جمع مذکر ہو تو حرف اضافت جو ہے وہ کیا آئے گا؟ کا آئے گا. کا. تو پیارے بچوں, مجھے امید ہے کہ آپ نے سمجھا ہوگا کہ جو مرکب ناقص ہیں, کلام کے جو دو حصے ہیں, دو قسمیں ہیں. ایک ہے مرکب ناقص اور مرکب تام. مرکب ناقص پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مرکب ناقص اور مرکب تام, پہلے ہم مرکب ناقص کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی قسمیں ہیں مرکب اضافی, مرکب توصیفی, مرکب جاری, مرکب اشاری, مرکب عددی, مرکب عطفی. سب سے پہلے ہم نے مرکب اضافی دیکھا. مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ یعنی دو مختلف اسموں کے ملنے سے معنی میں جو ایک لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے اس کو اضافت کہتے ہیں. جس اسم کا اسم کے ساتھ لگاؤ ہو اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. جیسے احمد کا گھوڑا, یہاں گھوڑے کا تعلق جو ہے احمد سے کیا گیا ہے. جس اسم کا کسی کے تعلق کیا پیدا کیا ہو گیا ہو مضاف الیہ ہے. احمد کا گھوڑا تو گھوڑا مضاف ہے, بیچ میں حرف اضافت آیا. تو ایک بات اور یاد رکھنی ہے ہم نے کہ ہمیں کس طرح سے یہ پتہ چلے کہ مضاف الیہ کون ہے اور مضاف کون ہے. تو پیارے بچوں, اس کے لیے بہت ہی آسان ہے. ہم اس کے لیے ایک آپ کو فارمولہ بتائیں گے کہ اگر ہمارے پاس ایک جملہ ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں مضاف الیہ کون ہے اور مضاف کیا ہے. احمد کا گھوڑا. احمد کا گھوڑا. یہاں پر ہمیں کہاں سوال بنتا ہے؟ احمد. کس کا احمد؟ سوال نہیں بنتا ہے.
نہیں، کس کا گھوڑا، یہاں پر سوال بنتا ہے، کس کا گھوڑا، کون سا گھوڑا، کس کا گھوڑا، یہاں سوال بنتا ہے کس کا گھوڑا. جو جواب میں ہے وہ مضاف الیہ ہے، وہ کیا ہے، مضاف. یہاں ہمیں سوال بنتا ہے کس کا گھوڑا، تو جواب میں ہمیں آتا ہے احمد کا گھوڑا. جو اس کے جواب میں آئے گا آپ کو کس کا گھوڑا، اس کے جواب میں ہے احمد کا گھوڑا، تو احمد کا گھوڑا، تو احمد یہاں مضاف الیہ ہے. تو جس پر سوال ہمیں بن گیا وہ مضاف ہے، اور بیچ میں اس کا حرف اضافت ہے. حرف اضافت 9 ہیں، ان پر ہم نے گفتگو کی. تو پیارے بچوں، آپ اس سے ایک بار 2 بار سن لینا، اپنی کاپی کو سامنے رکھ کر ان پر، اس کاپی پر آپ تھوڑا لکھنا، اس کا ایک سانچہ بنانا. انشاءاللہ کل ہم اس کی جو دوسری قسم ہے مرکب ناقص کی، مرکب توصیفی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ آپ کو اور ہم سب کو سلامت رکھے.